الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعمالكم عمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں ہر حالات کا سامنا کرنا سکھایا ہے. آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کے ہر کام بڑا عجیب ہوتا ہے. ان اصابته خیرا، اگر اسے اچھائی پہنچتی ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے. ان اصابته خیرا شکرا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. شکر کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ کی ذات ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ کی ذات ہے. یعنی اللہ نے اپنا ساتھ شکر کرنے والے کو بھی دیا ہے، اللہ نے اپنا ساتھ صبر کرنے والے کو بھی دیا ہے. آج کے حالات میں جب ایسا زمانہ گزر رہا ہے کہ جب ہمارا ملک بڑی مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے، نہ امن و امان ہے اور نہ ہماری معیشت کنٹرول میں ہے، نہ تعلیمی ادارے صحیح سے کام کر رہے ہیں اور نہ عدلیہ اور انصاف کے معاملات صحیح چل رہے ہیں، تو ان حالات میں ہر دوسرا آدمی یا تو مہنگائی کا رونا روئے گا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں شکوہ اور شکایت ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان معاملات کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسے ان کا سامنا کرنا ہے، کیسے ہم ان معاملات کے سامنے کھڑے ہوں گے. جب حالات معیشت کے اعتبار سے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جب معیشت خراب ہوگی تو امن امان بھی خراب ہوگا، امن امان خراب ہوگا تو تعلیم بھی خراب ہوگی، تعلیم خراب ہوگی تو صحت خراب ہوگی، سارے معاملات تباہ ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر دیکھتے ہیں دوسروں کو، فلاں جماعت جو ہے یہ قصوروار ہے، نہیں یہ جماعت قصوروار ہے، نہیں یہ سیاسی پارٹی قصوروار ہے، میں کہتا ہوں یہ لوگ غلط ہیں ان کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان معاملات کو بڑا واضح کیا، بہت واضح کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمران کون ہوتے ہیں؟ تمہارے حکمران، دیکھیں ایک آدمی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو درد ہوتی ہے، سامنے والے کو غصہ بھی آتا ہے، سامنے والے کو ندامت بھی ہو سکتی ہے، سامنے والے کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، سامنے والے کی کارکردگی اچھی بھی ہو سکتی ہے. یہ تھپڑ کے نتائج ہیں. سامنے والا آپ سے نفرت بھی کر سکتا ہے، یہ اس تھپڑ کے نتائج ہیں، بہت سے نتائج ہیں. آپ نے فرمایا اعمالکم، تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں ایک رزلٹ بنتا ہے، وہ رزلٹ تمہارے حکمران ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کا دور حکومت بڑا مشکل کا دور حکومت تھا، بڑا تکلیف دہ ایک زمانہ گزارا ہے. حضرت علی نے 4-4.5 سال کا جو زمانہ گزارا ہے بڑی تکلیف میں. حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف جنگ، اتنے بڑے بڑے لوگ، حالانکہ جنگ کی نہیں لیکن درمیان میں کچھ دوسرے ایسے لوگ آئے. ہمارے تاریخ کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو خون سے لتھڑے ہوئے. تو یہ بڑی امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد حضرت علی کو حکمران بنایا گیا. فوراً دارالخلافہ تبدیل کیا، مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل ہو گئے. بڑی حکمتیں تھیں، اپنے ہی لوگ خلاف ہو گئے، اپنے ہی صحابہ خلاف ہو گئے.
حضرات صحابہ خلاف ہوئے، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی آئے اور حضرت علی سے جنگ کا معاہدہ کر کے یہ شرائط ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تجھے یاد نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو آج علی کے بازو سر میں گلے میں بازو ڈال کے بیٹھا ہوئے، اتنی محبت سے بیٹھا ہوئے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو علی کے خلاف ہوگا اور علی حق پر ہوں گے، تو غلط ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت علی نے یاد کروایا تو استغفر اللہ، فوراً توبہ کی اور حضرت معاویہ سے الگ ہو۔ تو ایسے بڑے مشکل حالات سے گزرے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا انصاف تھا، بڑا امن تھا، بڑا چین تھا، بڑا سکون تھا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہوئی نظر آتی تھی، آپس میں محبت تھی، ایک دوسرے کی خدمت تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اور زیادہ پھیلا، اور زیادہ فتوحات ہوئی، دشمن کے خلاف بڑھے اور مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہوا، دین مضبوط ہوا، حج ہوتا تھا، عمرے ہوتے تھے، اور بڑی زبردست ایک نظام حکومت چلتا تھا کہ سونے اور چاندی کے ذرات، سونے اور چاندی کے ٹکڑے مسلمانوں کے دہلیزوں پہ پڑے ہوتے تھے، جس کا دل چاہتا لے جائے اور جو ضرورت مند ہے لے۔ اتنے فراوانی حضرت عثمان کے زمانے میں اس سے بھی بڑھ گیا۔ آپ کے زمانے میں جنگ بھی ہو رہی ہے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تکلیف دہ معاملات ہو رہے ہیں، صحابہ کرام ختم ہو گئے، خیر القرون کا زمانہ ہٹ گیا، لوگوں نے مدینہ کو مرکز بنانا چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، ان کی رعایا ہم تھے اور ہمارے رعایا تم ہو، لہذا ہمارے اعمال کا عوض تھا اللہ نے ابو بکر اور عمر جیسے لوگ دیے، اور تمہارے اعمال کا عوض ہے کہ مجھ جیسا آدمی ملا، یعنی ان کو دکھانا مقصود ہے۔ تو ایک مجھ جیسا، حضرت علی تو جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اولین اسلام لانے والوں میں سے، اسلام کی مشکل ترین گھڑیوں کا مقابلہ کرنے والے حضرت علی کے نئی حالات شخصیات کی شکل میں نہیں آتے، حالات کی شکل میں آزمائش آتی ہے۔ مولانا رومی نے حکایت لکھی ہے کہ ایک جنگل کے اندر ایک لومڑی کہیں جا رہی تھی، اور لومڑی کی مناسبت شیر سے ہوتی ہے۔ کتاب حیات الحیوان کے نام سے کمال الدین دمیری کی ایک کتاب ہے جو پہلے 30 جلدوں میں تھی، جس میں حیوانیات کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا اور باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی جانوروں کے حوالے سے کہ جانوروں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، جانوروں کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ابھی تو یہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے، ابھی بس 1-2 عربی میں 3 جلدیں ہیں، اردو میں 2 جلدیں ہیں کتاب کمال الدین دمیر کی حیات الحیوان، کہ فلاں جانور خواب میں آیا تو اس کی کیا تعبیر ہے، فلاں جانور آپ نے فلاں موقع پہ دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہے، جانور کس موقع پہ کون سی آواز نکالتا ہے، اس کا کیا آواز۔ آج کل تو وہ علم ہی نہیں رہا، علم تو یہ رہ گیا جس سے کمایا جائے، علم تو معرفت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی ڈاکٹر اسی لیے بنتا ہے تاکہ وہ اتنے پیسے کما سکے، وہ معرفت اور خدمت کی نیت رکھتا ہی نہیں۔ اور ایسی انجینئر اور ایسی سارے شعبے، ہمارے سارے شعبے بک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے تعلیمی سلسلوں کی اور ہمارے تعلیمی نظریات کی اللہ حفاظت فرمائے، کہ تقریباً ہر جگہ خطرے میں ہے ہماری نیتوں کی وجہ سے، مصلی اور محراب بھی خطرے میں ہے، ہماری دینیات بھی خطرے میں ہے، ہماری اسلامیات بھی خطرے میں ہے۔ لیکن بہرحال پہلے جب علم کا دورہ تھا تو ایسا ہو۔ تو کمال الدین دمیری نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک لومڑی اس نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کیا کہ میں جا رہی ہوں اور 1 مہینے کے بعد آؤں گی۔ تو شیر نے لومڑی کا بچہ اپنے کمر پہ بٹھا لیتا اور چلتا جاتا پورا دن جنگل میں رہنا، دائیں بائیں گھومنا، یہ وہ اپنی خوراک تلاش کرنا، یہ سب ہوتا تھا۔ تو لومڑی کا بچہ ایک دن اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اوپر سے ایک عقاب آیا، اس نے جھپٹا لگایا اور لومڑی کے بچے کو اٹھایا اور یہ جاؤ وہ جاؤ۔ اب شیر یہاں پہ کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر جب لومڑی آئی ہے 2 مہینے کے بعد، اس نے کہا میرا بچہ، کہا تمہارا بچہ تو گیا۔ کبھی کیسے گیا؟ تو جنگل کا بادشاہ ہے،
سارے جانور تجھ سے، ہاتھی بھی تجھ سے ڈرتا ہے، لیکن تو میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو بیان کیا ہے اور بڑے زبردست الفاظ میں، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اگر آزمائش سامنے کی ہوتی، آگے کی ہوتی، پیچھے کی ہوتی، نیچے کی ہوتی تو شیر کبھی اس کے سامنے ہارتا نہیں، لیکن جب آزمائش اور تکلیف آسمان سے آئی ہے تو شیر صرف آسمان کو دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم قسمت کے سکندر ہوں، حالات کے بادشاہ ہوں، یہ کسی جگہ کے بڑے کیوں نہ ہوں، جب آسمان کی طرف سے تکلیف آتی ہے، جب آسمان کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو صرف اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ کو پکارنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے کہ جب تمہارے اوپر مشکلات آئیں، جب تمہارے اوپر تکلیف آئے، جب تمہارے اوپر پریشانی آئے، تمام مسلمانوں کے اوپر آئے، تمام مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہے تو کیا کرو؟ دو کام سکھائے، ایک تو یہ کہ استغفار بڑھاؤ، اللہ سے توبہ بڑھاؤ، اللہ سے معافی بڑھاؤ، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال میں بہتری لے کر آؤ اور اس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو۔ اعمال کے اندر وہی برائی ہے، ہر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی یہ دیکھنے کو تیار نہیں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میری نیت کیا ہوتی ہے، اور بیشتر تو یہ کہ صرف ہم 2 رکعت کی نیت کرتے ہیں، کبھی یہ نیت ہوتی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ کیا نیک لوگ اور کیا برے لوگ، کیا شریف لوگ اور کیا غیر شرفا، کیا معزز اور کیا غیر معزز، کیا بوڑھے اور کیا بچے، ہم سب اس مرض کا شکار کہ رجوع اللہ کا موقع ہی نہیں ہے، رجوع اللہ کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ حالات ہیں، یہ جماعت قصوروار، یہ حالات ہیں، ان کی پالیسیاں ایسی تھیں، یہ حالات ہیں، ان کے اقدامات ایسے ہیں، ان کی لیک آف مینجمنٹ ہے، ان کے ساتھ یہ پرابلم، ان کے ساتھ وہ پرابلم۔ ہم تو دودھ کے دلہے ہیں، ہم جن کو انتظام سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن سورہ توبہ کے آخر میں بیان فرمایا، دیکھو ہم تمہیں ہر سال میں 1 بار یا 2 بار ضرور آزمائیں گے۔ آپ دیکھیں پچھلے برسوں سے اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں کہ جب ہمارے درس میں یہ آیت گزری اس وقت میں نے تقریباً کئی برسوں کا مشاہدہ بتایا کہ کبھی کیا آتا ہے، کبھی کورونا آ گیا، کبھی ڈینگی کی وبا پھیل گئی، اور کبھی کوئی مرض پھیل گیا، کبھی کوئی مرض پھیل گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی چھوٹا زلزلہ، کبھی بڑا زلزلہ، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی بارشیں زیادہ ہو گئی۔ ہر سال میں 1 یا 2 بار اللہ رب العزت انسانوں پہ مشقت ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یاد رکھنا، جو شخص اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے وہ ان حالات میں ایسے پریشان نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہوئی اسی پر اتنی مہنگائی ہوگی اب کیا بنے گا، اتنی مہنگائی ہوگی اب کیا بنے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک ہندو راجا تھا جس کا انتقال ہو گیا، تو اس زمانے میں لوگ عام طور پہ یہ ترہ اور روایت تھی کہ اگر باپ بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا کوئی بیٹا ہوتا تھا تو اسی کو بادشاہ بنایا جاتا تھا، اگر بیٹا نہیں ہوتا تھا، بیٹی ہوتی تھی تو داماد کو بادشاہ بنایا جاتا تھا، اگر وہ نہیں ہوتا تھا تو بھائی کو یا چچا کو یا ماموں کو۔ یہ روایت تھی اس زمانے میں کہ وہ بادشاہ کے طور اتوار کو دیکھتے تھے، ان کے رازوں سے واقف تھے، ان کی کوئی خفیہ ڈائریاں ان کے پاس ہوتی تھیں جو اپنے خفیہ راز کسی کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ ظاہر بات ہے بہت سے سلطنت کے امور ہوتے ہیں۔ تو اب راجا کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اگر بادشاہ بنے گا تو میرا بیٹا بنے گا، لیکن بیٹا کیا تھا، بیٹا چھوٹا تھا، 6-7 سال کی عمر تھی بیٹے کی۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس اس کو لے کر گئے کہ آپ اس کو قائم مقام بادشاہ مقرر کر دیں، راجا مقرر کر دیں، جب تک یہ بڑا ہوتا ہے تو ہم وزیر ہیں، ہم حکومت کا خیال رکھیں گے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے پیغام بھجوایا کہ بچے کو ایک دفعہ لے آؤ، میں بچے کو دیکھ لوں کہ کس مزاج کا بچہ ہے، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ تو انہوں نے بچے کو پورا ہفتہ تیاری کرائی، اگر بادشاہ یہ اب 5-6 سال کا بچہ ہے، کیا جواب کیا یاد کرے، اگر بادشاہ یہ پوچھے تو یہ کہنا، بادشاہ یہ پوچھے تو یہ جواب، انٹرویو کی پوری تیاری کروائی۔ جب وہاں قریب پہنچے تو بچے نے کہا کہ دیکھو ایک بات سنو، بادشاہ کی اولاد تھی اور ماں باپ کے ہنر اپنی اولاد کے اندر طبعی طور پر ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہوتے ہیں۔ جی میں ہر دفعہ اسی حساب سے چلتا ہوں،
لوگ پورے آ جاتے ہیں، اس کے بعد چلتا ہوں. آپ کا شکریہ، آپ گھڑی دکھا رہے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم انشاءاللہ صفحہ پہ کھڑی کر دیا کریں گے، میں اس حساب سے چلوں. بس میں آخری بات بتا کے ختم کروں. تو بادشاہ نے، اس بچے نے کہا کہ دیکھو آپ دونوں میرے مخلص ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بادشاہ نے اس کے علاوہ کوئی سوال کر دیا تو وزیر کہنے لگے ہاں بچہ سمجھدار ہے، قابو کر لے گا. اب پہنچے تو بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر حوض میں غسل کر رہے تھے، تو وہ باہر آئے اور کہا جی کون بچے کا؟ یہ بچہ کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے. تو بچے کو بازو سے اٹھایا، تو میں پانی میں پھینکوں؟ بچے سے شرارت، پانی میں پھینکوں؟ تو بچہ زور سے ہنسنے لگا. بچے کہا یہ کیسا پاگل بچہ، میں کہوں پانی میں پھینکوں تو یہ من دیکھ رہے نہیں پھینکنا نہیں پھینکنا، یہ ہنس رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا بچہ کہ بادشاہ سلامت، آپ کا ایک ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہو تو اس کو گرم ہوا نہیں لگ سکتی، میرے تو دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ڈوب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اورنگزیب عالمگیر نے بچے کو بٹھایا اور وہیں رونا شروع، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. تو کیا ہوا کہ میں بچے کو اپوائنٹ کر رہا ہوں، لکھ کے دے رہا ہوں، لیکن اس بچے نے مجھے اللہ کی معرفت سکھا دی. تو جی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ اگر ہم اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، تو ہم ایسے بے فکر ہو جائیں گے جیسے یہ بچہ میرے بازوؤں میں بے فکر ہو گیا. میں تو ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوں، وہ تو جہانوں کا بادشاہ ہے. ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے معاملات سے راضی رہو. جو سکھایا ہے اللہ نے اس کے مطابق چلنا شروع کر دے تو معاملات بڑے آسان ہیں. ورنہ معاملات پہ سوچنا شروع کر دیں، سر میں درد، ٹینشن، بیماری اور اس طرح کی 50 مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ملک کے اوپر جتنے مشکل حالات آئیں، جتنے تکلیف دہ حالات آئیں، دوسروں کے الزام دینے سے بہتر ہے میں اپنے اعمال درست کروں، میں اپنے اذکار درست کروں، اپنے معمولات درست کروں. یہ دیکھوں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں، یہ دیکھوں میرے معاملات سے کسی کو تکلیف تو نہیں، اور ان چیزوں کی فکر کریں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت